علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں جس سورے کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں غالباً سبھی ضعیف حضرات کو اور نوجوانوں کو اور بچوں کو تمام یہ سورے یاد ہوں گی۔ اس سورے کا نام ہے سورہ اخلاص۔ میں ترجمہ کنز الایمان سے اس کی ابتدا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے انداز میں تشریح و توضیح پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ہی وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا جوڑ کا کوئی ہے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان میں آپ کے سامنے پیش کیا، اب اپنے انداز میں تشریح و توضیح کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سورہ اخلاص کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہوں گا۔ یہ وہ عظیم صورت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو، سورہ اخلاص کو، جس میں یعنی صرف 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اگر کوئی شخص اس سورے کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ صرف 3 مرتبہ۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس سورے کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پورا ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ سورہ اخلاص کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو صرف کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اس کو مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا اللہ کرتا ہے۔ دوسری فضیلت کے بارے میں، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے اس سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، یعنی میں بار بار اس کو پڑھتا رہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس سورہ اخلاص کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں پڑھتا رہتا ہوں، اور نماز میں بھی زیادہ تر اسی سورے کو پڑھتا ہوں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تمہیں اس کی محبت ضرور جنت میں لے کر جائے گی۔ تو اتنی فضیلت کے حامل ہیں۔ اور ایک فضیلت اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنے گھر والوں کو سلام کرے، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو رسول پاک کو سلام کرے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور بیٹھنے سے پہلے صرف 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں اتارے گا، یعنی وہ کبھی فاقہ اس کے گھر میں نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھوک اور پیاس کی شدت اس کے گھر میں نہیں ہوگی۔ یہ فضیلت اس سورہ اخلاص کی ہے۔ یہ سورہ اخلاص اس وقت نازل ہوئی کہ لوگوں نے، کفار و مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ آپ کا خدا کیسا ہے؟ آپ کا خدا چاندی کا ہے یا سونے کا ہے؟ وہ لکڑی کا ہے؟ وہ دکھتا کیسا ہے؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ وہ کھاتا کیا ہے؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ معاذ اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شان مبارکہ اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی اور قرآن کی آیت سورہ اخلاص نازل کی، قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب تم ان کفار و مشرکین سے کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ شان کا مالک ہے، وہ پہلے ہی سے خدا ہے، جب کوئی نہ تھا وہ اپنی شان کے مطابق خدا تھا، اور جب کوئی نہ رہے گا تب بھی وہ اپنی شان کے مطابق خدا رہے گا۔ یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ اپنی شان کے مطابق خدا ہے۔
ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا جوڑ کا کوئی ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی وہ تنہا خدا ہے صفت میں، یعنی ہر لحاظ سے وہ تنہا ہے۔ ایک آیت یہاں مذکور کی گئی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس سلسلے میں فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، یعنی اگر ہم عبادت کریں تو بھی اسے پرواہ نہیں ہے، اور ہم عبادت نہ کریں تو بھی اسے پرواہ نہیں ہے۔ تو اچھا بندے عبادت کرتے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ تو کیا ہماری پاکی بیان کرنے سے اللہ پاک ہوتا ہے؟ نہیں، فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، تو اللہ پاک ہے کہنا اس کی پاکی بیان کرنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا، بلکہ سبحان اللہ کہنے سے وہ بندہ خود پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کا دماغ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفت ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اسے ہم جو کریں چاہے نہ کریں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن فرائض اس وجہ سے ہم ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی جوڑ ہے، یعنی اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، نہ اس کی وحدانیت میں، اس کے ایک ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور اس کے ترجمے کو آپ ضرور اس کو اپنے ذہن و دماغ میں یاد کریں۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی جوڑ ہے، نہ اس کی وحدانیت میں کوئی شریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں قرآن کے ترجمے کو اچھی طرح حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔